شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں نے صوبائی اسمبلی میں یک نکاتی ایجنڈے پہ بات کی ہے اور وہ صرف فلسطین ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے ایریل بومبنگ میں شہید ہوئے، جو نمازی مسجد اقصی کے اندر شہید ہوئے، جو عورتیں شہید ہوئیں، جس طرح بمباری کی گئی اندھا دھند، 52,000 لوگ فلسطینی بے گھر ہو گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، اور یہ ظلم و برویت کی داستان ہم نے یکم رمضان کو بھی دیکھی جب مسجد اقصی میں اذان بند کی گئی، اور 27ویں رمضان لیلۃ القدر والے دن مسجد اقصی میں دھاوا بولا گیا۔ تو عید پہ میں نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، وہاں پہ ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے کفن خریدے۔ تو یہ جو گھاؤ ہے مسلم امت کے دل پہ اور انسانیت کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور جب فلسطین کا ذکر آتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے، جس کو جیل بنا دیا گیا وہاں کے باسیوں کے لیے۔ اشرف صحرائی کسٹڈی میں فوت ہو گئے، ان کے بیٹے جنید صحرائی، ان کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی۔ میر وائز عمر فاروق صاحب، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب، علی گیلانی صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب، ہم سب ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جب جب فلسطین میں اور کشمیر میں بربریت ہوگی، ہم یک زبان ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطین بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن یہ بربریت کا سلسلہ اب رکنا چاہیے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں جو طیب اردغان صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی جوائنٹ پروٹیکشن فورس بننی چاہیے، کہ یہ بار بار، اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے مہینے کا انتخاب اور ظلم جبر نہتے فلسطینیوں پر، اس کے روک تھام کے لیے ایک لانگ ٹرم بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میں نے کہا ایوان میں، آج بھی میں نے کہا کہ پاکستان میں آج سیاسی پولرائزیشن انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے، چاہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا نفاذ ہو، چاہے وہ فلسطین میں ظلم و برویت کی داستان نقل کی جائے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کے لیے، ان دو کاز کے لیے بھی ہمیں اپنا جو ہے نا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قوم دیکھ رہی ہے، میں آج سیاسی بات میں نے نہ اندر کی ہے نہ میں باہر کروں گا، لیکن من حیث القوم، ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ یہ جو انتشار ہے، پولرائزیشن ہے، اس کو کم کیا جائے، تاکہ ہم نیشنل ایشوز پر اور ہمارے بھائیوں پہ جب قیامت ڈھاتے ہیں ظالم لوگ، تو کم از کم آواز تو یک زبان ہو کر بلند کریں۔ تو یہ 70 سال کی جو ان کی جدوجہد ہے، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی جدوجہد ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ یہ جو امن ہے یہ دیر پا ہو، اور اس کا ایک مشکل حل جو ہے مسلم دنیا بیٹھ کر سوچے اور اس کو امپلیمنٹ کرے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پولرائزیشن کم کرنے کی بات کی ہے
کیا یہ پولرائزیشن کی جو کمی ہے صرف ایک دن کے لیے مختص ہوگی جس دن کو دن منانا ہوگا، یا پھر باقاعدہ طور پہ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت مل کر اس پولرائزیشن کو کم کرنے کی کوئی پریکٹیکل ایفرٹ بھی کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ جو متفقہ قرارداد قومی اسمبلی میں اور اپنا صوبائی اسمبلی میں پاس ہوئی ہے، میں اسی بات کو، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں اور قوم کے لیے چھوڑ جاتا ہوں کہ آج جس دورائے پہ پاکستان ہے، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اکانومی ہے، ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، افغانستان کا معاملہ ہے، بے روزگاری ہے، ان سب معاملات پر اگر یکسوئی کے ساتھ ایک قومی لاء عمل اختیار نہیں کیا جائے گا تو ہم اپنی آنے والے نسلوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے اور اس قائد کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے اور ان ہمارے اپنے آباء و اجداد کے سامنے شرمندہ ہوں گے جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان بنایا. اور میں کوئی اپنا جو ہے نا وہ لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے کہ ہمیں من حیث القوم بنیادی فیصلے کرنے ہیں کہ اس پاکستان کو آگے جانا ہے. جو پہاڑ جیسے مسائل ہمارا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہے یا آپس میں لڑ کر اس قوم کو اور کمزور کرنا ہے. اور جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں وہ امت مسلمہ کے مسائل کے لیے دنیا سے نہیں لڑ سکتی ہیں. اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. میاں صاحب یہ فرما دیں، پنجاب کے اندر آپ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہاؤس کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں، اس وقت پنجاب کے اندر سیاسی ہلچل ہے. جہانگیر خان ترین نے باقاعدہ طور پہ اپنے گروپ کا اعلان کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے میں مسلم نواز؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر کوئی ہلچل ہوتی ہے، پہلے بھی آپ کو موقع ملا تھا جب الیکشن ہوا تھا، اس وقت بھی آپ کی سیٹیں زیادہ تھی، اس وقت بھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہم نے میاں صاحب اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رانا صاحب نے بات کی ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کا حل الیکشن ہے، یا آپ اسی سسٹم کے اندر ایک گورنمنٹ فارم کرنا چاہیں گے؟ ایڈ کرتا ہوں. ہم نے 3 سال کون نہیں ہے جو جیلوں کی ہوا کھا کے نہیں آیا. 1.25 سال بعد بھی میں نے آج ہاؤس میں کہا، میں نے کہا اس ہاؤس کا آج جو فضا ہے وہ میں تلخ نہیں کروں گا، میرے پاس بہت باتیں کرنے کے لیے. آج بھی ہم نے 3 سال تمام تر انتقام کو برداشت کیا، ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کیا، ایشوز پر بات کی. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی، میں سیدھی بات ہی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج جو اس صوبے کا حال ہے، جہاں آج پورا پاکستان میں جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سیاسی جوڑ توڑ، حکومت گرے گی، حکومت بنے گی، اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. پاکستان بحیثیت قوم چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر ہم نے بنیادی فیصلے ٹھیک نہ کیے، میں تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. اس غریب ریڑھی بان سے پوچھیں جو سارا دن اس چاہتی دھوپ میں ریڑھی لگاتا ہے اور پھر بھی اپنی ماں کی دوائیاں پوری نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ؟ ہاں جی، اور دوسرا یہ بتا دیں کیا میں یہ بھی بتا دوں. اچھا میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی صلح ہو چکی ہے یا نہیں؟ اور فوج سے ہماری صلح ہو چکی ہے، اسی کا نتیجہ آپ اور شہباز شریف دیکھیں کلیئر کر دیں کہ اسی وجہ سے آپ باہر آئے ہیں، ڈیل کا نتیجہ یا کچھ اور ہے؟ یہ تو آپ نے آج تقریر کر دی ہے، آپ کی تقریر کے بعد میری بات کا فائدہ نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اور آنے والے دنوں میں آپ سے بات کروں گا، سیاسی بات کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پاکستانی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، اور یہ صورتحال زیادہ دیر ایسے نہیں رہ سکتی. اگر ہم نے حالات کا ادراک نہ کیا، ان مسائل کے آگے بند نہ باندھا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ آج کے دن جو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو متحد ہیں، اسی طرح پاکستان کے مسائل کے لیے متحد ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو. ہاں، آخری بات یہ ہے، خواجہ صاحب بس کرو، آخری سوال. آخری بات کا جواب جو ہے نا خواجہ صاحب، کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے، اور میں یہ سیاسی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ مسائل کا حل جو ہے نا وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہے.